بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ نماز عشاء کے بعد یہ مختصر سا وظیفہ آپ کریں، رزق میں کشادگی اور مال اور دولت میں برکت آئے گی انشاءاللہ۔ دولت اتنی آئے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں سخت ترین عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ جو لوگ دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، ان کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، ان کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب عمل ہے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ جب ہم پر نماز فرض ہے تو ہمیں پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کرنے کے بعد جو انسان عمل کرتا ہے اس میں اور بھی زیادہ اثر ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ تو محترم ناظرین، نماز عشاء کے بعد یہ مختصر سا وظیفہ ہے جو رزق کے بارے میں ہے، رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ کے گھر میں غربت ہے، تنگی ہے، آپ کے گھر میں کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب مانا جاتا ہے۔ میں نے خود بھی اس وظیفے کو کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کیونکہ میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے، تو اس لیے آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جن کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا اور انشاءاللہ رزق کی بارش ہوگی، مال اور دولت میں برکت آئے گی، مال کشادہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ مجرب بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ اس وظیفے کو جاننے کے لیے آپ کو آخر تک ضرور اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور یہ درود ابراہیمی وہی ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ نصر، آپ کو پارہ نمبر 30 میں ملے گی، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور آپ نے اس سورہ کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ اس کو 41 دن کی نیت سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ سورہ پڑھنی ہے، اول و آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی چھوٹا سا اور مختصر سا وظیفہ ہے۔ آپ کو دوبارہ اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ آپ نے قبلہ رخ کی طرف بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو کہ آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ 11 مرتبہ جب درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ نصر پڑھنی ہے۔ آپ اس کو جا کے سرچ کریں گے تب بھی آ جائے گا، یہ پارہ نمبر 30 میں ہے، آپ نے اس کو ڈھونڈ کر پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور جب یہ وظیفہ آپ کریں تو اس کی نیت جو ہے آپ نے 41 دن کی کرنی ہے۔
جب آپ 41 دن کی آپ نیت کر لیں تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 4 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے اور 41 دن کی نیت کرنی ہے، اور 41 دن کا یہ وظیفہ ہے، آپ نے 41 دن کرنا ہے۔ اس میں کوئی بھی کمی پیشی آپ نے اپنے پاس سے نہیں کرنی ہے، جس طرح میں نے بتایا ہے اسی طرح آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے کرم سے، اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام الجھے ہوئے کام آسان کر دیں گے، آپ کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ بہت ہی چھوٹا سا اور مختصر سا وظیفہ ہے۔ تو محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ میری ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہو۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔